السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادران اہل سنت، قرآن و سنت کا سچا پیغام مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں عام کرنے کے لیے اور تمام فرقہ باطلہ کے عقائد و نظریات کا رد دلائل کے ساتھ کرنے کے لیے اور معمولات و عقائد اہل سنت کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ چینل بن چکا ہے، جسے میں خود آپریٹ کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سنی جمیعۃ الاحناف میں نے یہ اسکین پیج بھیجا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے، کتاب کا نام کیا ہے، مصنف کون ہے، اور اس میں شرع کی پکڑ کیا ہے شریعت کی، وہ سب میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے پہلے چند ضروری باتیں آپ سمجھیں۔ دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل سبھی کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے، ہماری جماعت میں بھی، جن کو ٹھیک سے اردو تک پڑھنا نہیں آتی، بس علماء کے بیان آن لائن سن لیے، رومن میں کتابیں پڑھ لی، انگلش میں ہندی میں کتابیں پڑھ لی، یا تھوڑی بہت اردو پڑھنا آ گئی، اب یہ بھی چینل کھول کے یا لوگوں کو فون لگا کے مناظرہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہمارے لیے جو ہے ذلت کا سبب بن جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری تذلیل ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر آپ کو شوق ہے اور خدمت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو کسی عالم دین کے رابطے میں رہیں اور اپنے تلفظ صحیح کریں، اپنا املا صحیح کریں، کم سے کم کتابوں کا صحیح نام لینا آپ کو آئے، محدثین کے اسماء، صحابہ کے اسماء، اور کتاب میں جو لکھا ہے اس سے کیا پکڑ ہوتی، یہ سب آپ بنیادی باتیں سیکھ لیں۔ ابھی مجھے کچھ دن پہلے ایک چینل دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک چینل پہ ایک صاحب بڑے لحیم شہیم اور ماشاءاللہ امامہ شریف پہنے ہوئے، بھرپور داڑھی، میں نے دیکھا کئی لاکھ فالوورز ان کے ہیں، اور وہ بیک سائڈ میں ان کے پوری لائبریری ہے، سامنے لیپ ٹاپ ہے، دیوبندیوں کا رد کر رہے ہیں۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کہ وہ کس طرح دیابنا سے مناظرہ کرتے تھے بتا رہے تھے، تو بتاتے بتاتے وہ دیوبندیوں کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے المحند علی المفند، اس کتاب کا یہ نام نہیں پڑھ پا رہے تھے، المحند کہہ رہے تھے۔ اب بتائیے کتنی بڑی غلطی، حالانکہ کمنٹ میں ان کو کئی لوگوں نے کہا کہ آپ درست نام لیجئے، آپ کو نام لینا نہیں آتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر دیوبندیوں کے یا کسی بھی بد مذہب کے رد کا آپ کو شوق ہے تو پہلے جو ہے نا خود علم سیکھ لیں۔ بہرحال ہمارے جو بھائی سوشل میڈیا پر بد مذہبوں سے بھیڑے رہتے ہیں، جواب دیتے ہیں اور ان کے دانت کھٹے کرنا چاہتے ہیں اور اہل سنت کا سچا مذہب قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس چینل سے جڑے رہیں اور جو کچھ میں بھیجتا ہوں اسے بغور سنا کریں، ایک سے دو مرتبہ، کئی مرتبہ سن لیں، نوٹ بنا کر رکھ لیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو کام آئے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی جماعت انگریزی دور اقتدار میں پیدا ہوئی۔ مجھے تاریخ پر بحث نہیں کرنی ہے، جب سے یہ جماعت بنی تب سے آج تک اس جماعت کا ایک خاصہ رہا ہے کہ بارگاہ خدا میں، انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں، محبوبان خدا کی بارگاہ میں انہوں نے ہمیشہ بکواس کری ہے۔ کتابیں ان کی تسلسل کے ساتھ اس زمانے سے آج تک چھپ رہی ہے، اور ابھی تازہ ریسنٹلی کینیڈا کے اندر دیوبندی جماعت کے مشہور مولوی طارق مسعود نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہ آپ ان پڑھ تھے، امی تھے، آپ پر قرآن جب اترا اور صحابہ نے گرامر کی غلطی کی تو حضور کو پتہ نہیں چلا، یہ الفاظ اس کے ویڈیو میں موجود ہیں۔ بعد میں جب اس کی ٹھکائی ہر چہر جانب سے ہونے لگی، خود اس کے کی جماعت کے لوگوں نے اسے جو ہے اس کے اوپر لان تان کی، تو بعد میں اس نے ایک ہلکا پھلکا تسلی کے لیے رجوع کر لیا، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ ذرا بتائیے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہے کہ آپ ان پڑھ تھے اور حضور کے سامنے لکھا جا رہا اور حضور کو پتہ نہیں چلا، بے وقوفوں، کالج کے پڑھے ہوئے کو، اسکول کے پڑھے ہوئے کو، مدرسے کے فاضل کو تو پڑھا لکھا مانتے ہو، اور جس کو خود رب تعالیٰ سکھائے، رب تعالیٰ پڑھائے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، رب کا پڑھا ہوا معاذ اللہ رب العالمین ان پڑھ ہوتا ہے۔ کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کے سامنے، حضور کے سامنے صحابہ نے کچھ لکھا، اس میں کچھ غلطی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا کریکشن کروایا۔ تم گرامر کی بات کرتے ہو، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ گرامر انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے بنائے ہیں تاکہ وہ بآسانی پڑھ سکے، تو گرامر انسانوں کا بنایا ہوا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، گرامر سے قرآن کو نہیں جانچا جائے گا، قرآن سے گرامر کو دیکھا جائے گا، اس کے معیار پہ اترے تو ٹھیک،
ورنہ چھوڑ دو آپ. بہرحال آج یہ بحث نہیں ہے، آج بحث یہ ہے کہ دیوبندیوں نے ہمیشہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں بکواس کی ہے، جس کا تحریری ثبوت ہم نے کئی بار دیا ہے. آج ایک ایسی ہی تحریر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو میں نے اوپر شیئر کیا ہے. یہ کتاب دراصل ترمذی شریف کی شرح ہے. حدیث کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ، تو ان میں ایک کتاب ہے ترمذی، سنن ترمذی، جس کو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں. اس کتاب کی شرح کی ہے مشہور دیوبندی عالم سعید احمد پالنپوری نے. کتاب کا نام ہے تحفۃ المعی. تحفۃ المعی. میں یہ ریپیٹ کر کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ بھی جب نام لیں تو درست نام لیں. تحفۃ المعی شرح سنن ترمذی، جلد چہارم، حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مد ظلہ، محدث دارالعلوم دیوبند. حالانکہ اس پہ غالباً مد ظلہ لکھا ہے جبکہ صحیح لفظ مد ظلہ ہے. تو یہ کتاب اس کی ہے، شرح ہے ترمذی شریف کی. اس کی 4 جلد کے صفحہ 169 پر دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث لکھتا ہے ایک صحابی کے حوالے سے کہ حدیث ایک صحابی حضرت حبان بن منقذ تھے. ایک صحابی حضرت حبان بن منقذ تھے. ان کی گراہ میں کمزوری تھی، یعنی عقل کا ایک اسکرو ڈھیلا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. کسی بھی صحابی کو اگر مان لیجئے ان کا حافظہ درست نہ ہو یا نسیان کا مرض ہو یا کوئی دماغی خلل ان کے ساتھ وابستہ ہو، تو یہ کوئی ادب کا طریقہ ہے یاد کرنے کا؟ یہ کیسی بھی ادب قوم ہے. اور دیوبندی اس کا بھی دفاع کریں گے. ذرا ان سے پوچھا جائے کیا اللہ نے دماغ کو کسی مشین کی طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر پارٹس لگتے ہیں لوکھنڈ وغیرہ کے؟ ہاں، اس کے اندر کوئی پارٹ لگتے ہیں اسکرو وغیرہ؟ یہ کیا بات ہے کہ ان کے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا تھا؟ تو ٹوٹل کتنے اسکرو ہوتے ہیں دماغ کے اندر؟ یہ کیسی بے ادب قوم ہے کہ ایک صحابی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کی دماغی حالت درست نہیں تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کاروبار سے منع فرمایا. تو ان کے لیے یہ لکھ رہا ہے کہ یعنی عقل کا ایک اسکرو ڈھیلا تھا. یہ بہت بڑی بے ادب قوم ہے. تقویت الایمان کتاب کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا کہ اللہ چاہے تو لفظ کن سے کروڑوں محمد پیدا کر دے. بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 18-20 سال پہلے کی. ایک دیوبندی عالم کو میں نے یہ عبارت دکھائی. میں نے کہا کیا یہ درست لکھا ہے؟ تو پلٹ کے مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے عاجز ہے، کہ اللہ کو اس پہ قدرت نہیں ہے. میں نے کہا ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ قدرت ہے، لیکن اس طرح کی مثالیں نہیں دینی چاہیے. اپنے عالم کی محبت میں الجھ گیا. ارے کیوں نہیں دینی چاہیے؟ جب بات حق ہے، صحیح ہے، تو بالکل بولی جائیں گی. میں نے برجستہ کہا کہ اللہ چاہے تو روئے زمین پہ بسنے والے تمام دیوبندی مولویوں کو آنے واحد میں سور بنا دے. جیسی یہ کہا اس کی رگے خباثت پھڑک گئی، منہ سے بات کم تھوک زیادہ نکلنے لگا، آنکھ سے شعلے برسانے لگا. مولانا آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا خبیث، کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ اس سے عاجز ہے کہ آنے واحد میں سارے دیوبندیوں کو سور بنا دے؟ تو جب بات تمہیں کہی گئی تو عزت نفس مجروح ہو گئی. تو وہ مقدس جماعت کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور جو لوگ اللہ سے راضی ہیں، جن کو پروانہ جنت مل چکا ہو، جو تنقید سے بالاتر ہو، جن کی ذات کو نشانہ ہدف نہیں بنایا جا سکتا ہے، صرف شیعوں پہ الزام صحابہ کی گستاخی کا الزام کیوں؟ شیعہ رافضی جب سے بنے ہیں ان کے وجود سے لے کے آج تک وہ تبرعی ہے، صحابہ پر بھونکتے ہیں. در پردہ دیوبندی بھی صحابہ کے گستاخ ہے. کیا آپ کو یہ کھلی ہوئی گستاخی نظر نہیں آتی کہ یہ لکھ رہا ہے صفحہ 169 پر، کتاب تحفۃ المعی شرح سنن ترمذی 4 جلد کے اندر لکھتا ہے کہ ایک صحابی حضرت حبان بن منقذ تھے. ان کی گراہ میں کمزوری تھی، یعنی عقل کا ایک اسکرو ڈھیلا تھا. کیا اپنے باپ سے کوئی اس طرح خطاب کرتا ہے؟ استاد سے، پیر سے، امام سے، مرشد سے، اپنے دینی رہنما سے؟ تو پھر وہ صحابہ کی مبارک جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل
اختارنی واختار علی اصحابن، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے بہترین گروہ صحابہ کا چنا۔ تو جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں ان پر اس طرح بھونڈا تبصرہ کرنا کہ ان کی عقل کا ایک اسکرو ڈھیلا تھا۔ عزیزان محترم، دیوبندیوں کو پہچانیے، ان سے رشتہ داری کرنے میں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے، انہیں اپنی مساجد میں آنے سے روکیے، ان سے دوستی مت رکھیے، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کی جماعتوں میں جانا، ان کی کتابیں پڑھنا، ان کے دروس میں شرکت کرنا، ان کے اجتماعات میں جانا ہرگز ہرگز مت کیجیے۔ جو اللہ و رسول کا گستاخ ہو، محبوبان خدا کا گستاخ ہو، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور اس چینل سے جڑے رہیے، ابھی تو آغاز ہے، شروعات ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایسے ایسے ہتھیار دوں گا کہ دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، چکڑالوی، مرزائی، مرزا پلمبر کے ماننے والے، اور وہ ریاض گوبر شاہی اس کے ماننے والے، جتنے بھی جدید فرقے ہیں، انشاءاللہ ان کی دھجیاں اڑا کر رکھی جائیں گی اس چینل سے۔ بس آپ کا ایک دینی فریضہ ہے کہ حق بات جو آپ تک پہنچی اس دور پرفتن میں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں بسنے والے ہر سنی تک پیغام حق پہنچے۔ خدا کی قسم، آپ کی کوشش سے کوئی چینل میں جڑا اور اسے ہدایت مل گئی، وہ جب تک عمل کرے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس کے ذریعے جتنوں کو ہدایت ملیں گی، یہ چین سسٹم ہے، ان کا بھی ثواب آپ کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ضرور ضرور اس چینل کے فالوورز زیادہ سے زیادہ بڑھائیے۔ یہاں سے آپ کو کوئی غیر ضروری باتیں نہیں کی جاتی، صرف اور صرف آپ کو آپ کا دین سکھایا جاتا ہے، آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے سامان بھیجے جاتے ہیں، آپ کے اعمال درست ہوں ایسے مسائل بھیجے جاتے ہیں، قرآن و سنت کا سچا پیغام مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں بھیجا جاتا ہے۔ اس چینل سے جوڑنے کی آسان صورت یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اپڈیٹس میں جا کر اوپر سرچ میں سنی ٹائپ کریں، جب نیچے سنی جمعیت الاحناف آئے اس پر کلک کریں، فالو کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، چینل کے انفو میں جا کر وہاں سے لنک اٹھا کر آپ تمام دوستوں کو بھیجیے، سوشل میڈیا پہ لگائیے اور کوشش کیجیے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا چینل بنے۔ رد بد مذہبیت کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور استقامت عطا فرمائے، دین مبین پر استقامت نصیب فرمائے اور اس کے محبوب بندوں سے سچی محبت عطا